تھی سورۃ فاتحہ کئی مرتبہ یہ نازل کی اللہ پاک نے. معراج کی رات بھی خصوصی طور پہ یہ سورۃ فاتحہ عطا فرمائی کہ میرے محبوب پورا قرآن یہ میرا ہی کلام ہے، لیکن خاص طور پہ جو فاتحہ ہے اس کو لازمی لے کر جانا. یہ آپ کے بیمار امتی صدق کے دل سے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں گے تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا. سورۃ فاتحہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں 114 صورتوں میں سے کسی صورت کو اللہ پاک نے نماز میں پڑھنے کے لیے متعین نہیں کیا ہے. کوئی فقرؤ ما تیسر من القرآن، جہاں سے قرآن آسان لگتا ہے وہیں سے پڑھ دو. ہم جمعے میں کہیں اور سے پڑھتے، فجر میں کہیں اور سے، ظہر میں کہیں اور سے، عشاء مغرب ساری نماز میں مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ چاہے ہم نفل پڑھیں، واجب پڑھیں، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، جو مرضی نماز پڑھیں، سورۃ فاتحہ کو ہم لازمی پڑھا کرتے ہیں. ساروں کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ معراج کا خصوصی تحفہ ہے کہ میرے محبوب اپنے امتیوں کو یہ رٹا دو، یہ یاد کروا دو کہ یہ تمہارے لیے شفا ہے. اب شفا ہے، اس پر بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے. حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ ایک جہاد کے موقع پر سفر سے کچھ صحابہ کا قافلہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر آپ کو ایک رات پڑ جاتی ہے کافروں کے قبیلے میں. آپ فرماتے ہیں اپنے قافلے والے مسلمانوں کو، صحابیوں کو کہ میرے یارو یہاں رک جاؤ. یہاں رک جاتے ہیں، یہ لوگ ہیں ان سے جا کر کھانا مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، اگر تمہارے پاس ہے تو ہمیں دے دو، ہم تمہارے مہمان ہیں، پانی بھی ہمیں پلاؤ، کھانا بھی دو، رہنے کے لیے بھی جگہ دو. اس بستی میں جیسے ہی گئے تو انہوں نے آگے سے دیکھا تم ہو کون پہلے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا جی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. اب جیسے ہی انہوں نے کہا جی ہم آپ کے غلام ہیں تو ان لوگوں نے کہا نہیں جناب، ہم تو نہ ان کو مانتے نہ ان کے دین کو مانتے ہیں، ہم مشرک لوگ ہیں، ہم بتوں کو خدا کہتے ہیں، ہم خدا کو بھی خدا نہیں کہتے. وہ لوگ کہہ رہے تھے. اب انہوں نے کہا نہ تمہیں کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ ہماری بستی کے اندر تم رہ سکتے ہو، بستی سے باہر اپنی جھونپڑی لگا لو، بے شک پڑے رہو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی کے صحابیوں آؤ یہاں خیمے گاڑ دیتے، اللہ ہمارا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، وہ اپنے مہمانوں کے کھانے کا خود ہی انتظام کر دے گا. اب بیٹھے، کچھ ہی دیر بعد یہی کفار جو دھکے دے دے کہ جنہوں نے ہمیں نکالا تھا ہمارے پاس آ گئے، کہتے خدا کے لیے جلدی جلدی بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ تمہارے پاس کوئی دم درود کرنے والا بندہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہمارا جو سردار ہے قبیلے کا اسے بچھو نے کاٹ لیا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہا ہے، لہذا تمہارے اندر سے کوئی دم کرنے والا بندہ ہے تو اس کا زہر کھینچ لے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں، میں کر سکتا ہوں دم، بچھو کے کاٹے کا دم میں کر سکتا ہوں. اس نے کہا جی چلیے. آپ نے فرمایا ایویں نہیں چلنا، پیسے لگیں گے. ہاں پیسے لگیں گے. کہتا جی چلو ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے جتنے قافلے والے ساتھی ہیں ان ساروں کو کھانا بھی کھلانا ہے، ان کو پانی بھی پلانا ہے، ان کی رات گزارنے کا انتظام بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 بکریاں بھی لے کر جائیں گے. اب اس نے کہا جی مریض بندہ ظاہری بات ہے اس کو اپنے مرض سے اور درد سے غرض ہوتی ہے، وہ پھر پیسوں کو نہیں دیکھتا، پیسوں کا رینج ہو ہی جاتا ہے، پیسوں کے رینج کے لیے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی بس آپ چلیے آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. آپ جاتے ہیں، سورۃ فاتحہ یہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہ کو شفا دے دیتا ہے. شفا ملنے کے بعد آپ نے فرمایا ہاں بھی مجھے میری قیمت دو. تو ان سارے لوگوں نے اپنی عورتوں کو اٹھایا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو، بہترین سالن بنایا گیا، روٹیاں پکائیں گئی، ان مہمانوں کو، اللہ کے مہمانوں کو کھانا دیا گیا، ان کو پانی پیش کیا گیا، رات کے رکنے کے انتظام کیا گیا، اور 40 بکریاں ان کے حوالے کر دی گئی. اب جب یہ بکریاں لے کے کھانا پانی کر کے رات گزار کے صبح روانہ ہوئے وہاں سے مدینے کی طرف، تو صحابہ باز کہنے لگے یار یہ زیادتی ہے، ویسے کیا ہم نے خالی دم ہے، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، رات بھی گزار لی، یہ بکریاں ہم زیادتی نہیں کر رہے لے کر؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اب کافی آگے نکل چکے ہیں، اب پیچھے پلٹ کے ان کو واپس نہیں کر سکتے، چلو اس وقت کوئی کسی کو خیال آتا تو دے دیتے، ایسا ہے مدینہ بالکل قریب ہے، تو سلطان مدینہ سے کیوں نہ، اپنے آقا سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ یہ بکریاں دم کر کے ہمیں ملی ہیں، آیا کہ جائز ہیں کہ نہیں؟ تو جیسے ہی مدینے پہنچے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے چلے گئے، گھروں کا کوئی نہیں گیا، 40 بکریاں پاس ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم فلاں غزوے کا مار کا سر کر کے آ رہے ہیں، اللہ نے فتح دے دی، لیکن وہ سارا واقعہ سنایا، بھوک لگی تھی اور رہنے کا بھی انتظام نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس طریقے سے ہم نے ایک بادشاہ کو بچھو لڑا،
بچو نے ڈنک مارا، ہم نے اسے دم کیا تو دم کے عوض ہمیں یہ بکریاں ملی ہیں، آیا کہ یہ ہمارے لیے جائز ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بکریوں کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا کہ 40 بکریاں لے کے آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ پڑھا کیا تھا؟ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، جو آپ معراج کی رات تحفہ لے کر آئے تھے اس میں آپ نے فرمایا اے صحابیو یہ پڑھا کرو، اس میں شفا ہے۔ جب سے آپ نے فرمایا مجھے سانپ خود کاٹ لے یا کسی بندے کو کاٹ لے، سانپ یا بچو، میں پڑھ کر دم کرتا ہوں اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے۔ تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تجھے فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت ابو سعید خدری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی نے سکھائی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر استاد کا بھی حصہ بنتا ہے کہ نہیں؟ بکریاں 40 ہیں، میرے حصے کی 20 بنتی ہیں، مجھے دو گے کہ نہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بکریاں بھی آپ کی ہیں، یہ سارا مال آپ کے، ہم سارے بھی آپ کے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاباش میرے صحابیوں، بس مجھے یہی وفا چاہیے، اے میرے صحابیوں تم میری وفا کرو میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، بس وفاداری تم نے نبھانی ہے، اللہ تمہارے لیے ان بکریوں کو نصیب کرے، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ بکریاں تمہارے لیے اللہ پاک نے رزق کے طور پہ دی ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں سوچو مت، یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہاری غیب سے مدد کی گئی ہے، کھانا بھی تم نے کھا لیا وہ رزق تھا خدا کا، اور یہ بکریاں بھی دم کی وجہ تمہیں مل گئی، یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے تحفہ بھیجا تھا، سارے ایک ایک کر کے تقسیم کر لو اور اپنے گھر لے جاؤ۔